عمران نیوز۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ صرف روحانی سکون ہی نہیں لاتا بلکہ یہ ہمارے جسم اور دماغ کی صحت کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ روزہ کس طرح ہماری توانائی، نظام ہضم اور مجموعی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ اسی حوالے سے جو آج کے ہمارے مہمان ہیں ان کا نام ہے مدثر شہزاد۔ ہمیشہ کی طرح ٹھیک ہو گیا؟ السلام علیکم مدثر بھائی، کیسے ہیں؟ مذہبی اسکالر ہیں جی، ان سے پوچھتے ہیں کس طریقے کا روزہ آپ کا چل رہا ہے۔ جی بتائیے گا آج کا روزہ آپ کا کس طریقے سے گزر رہا ہے؟ اللہ پاک کی ذات کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ روزہ جو ہے وہ بڑا بہترین جا رہا ہے، جیسے ماشاءاللہ باقی سارے روزے گزر رہے ہیں، شکر ہے اللہ پاک کا۔ زبردست۔ اچھا مدثر بھائی، آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ رمضان اور صحت کا ہے، آپ جانتے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت سی کیٹیگریز بھی آ جاتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا افطار میں ہمیں کس طریقے سے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں کھانی ہیں؟ سب سے پہلے تو جی بہت خوبصورت ٹاپک ہے، کیونکہ رمضان میں جو ہے وہ سحری افطاری جس کا لنک ہی کیا ہے؟ کھانے پینے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس کی میں ایک جو نیچرل چیز ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اس کا نیچرل تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ ہماری غذائیت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کی غذائیت کے ساتھ تعلق ہے تو آپ 2 ٹائم کھا رہے ہو، سحر کے ٹائم اور افطار کے ٹائم، لیکن آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ بہت زیادہ ایکسیسو کھانا شروع کر دیتے ہو، اوور ایٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے آپ کی صحت افیکٹ ہوتی ہے، یا تو اچھی ہو جاتی ہے یا تو بگڑ جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک خوبصورت ٹاپک ہے کہ اس میں رمضان میں نا آپ کی اپیرنس بڑی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کافی زیادہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جی کمزور ہو گئے ہو، کمزور لگ رہے ہو، یا کسی کو کہتے ہو کہ یار تم تو ایکسٹرا فیٹ ہونا شروع ہو گئے ہو۔ تو یہ بالکل چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک صحت مند افطاری میں ٹھیک ہے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اس صحت مند افطاری کے اندر آپ اگر پہلے تو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار کون سی ایسی غذائیت کی چیزیں ہیں جو میں ایڈ کروں تو میرے جو تھوڑا کھاؤں اور مجھے جو نیوٹرینٹس ہیں، جو غذائیت ہے وہ زیادہ ملے۔ اچھا، اس کے لیے کیا ہے آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اچھا، دلیے کا استعمال۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی افطاری میں دلیا، سحری میں دلیا، کیوں جی؟ نہیں، اگر آپ گندم کا دلیا استعمال کرتے ہیں نا، اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو جو دلیا ہے وہ ایک سافٹ غذا ہے، اور وہ سافٹ غذا کرتی کیا ہے کہ وہ آپ کے معدے میں زیادہ ٹائم فریم کے لیے موجود رہتی ہے۔ جب وہ موجود رہتی ہے تو وہ ڈائجسٹ ہوتی رہتی ہے، تو وہ آپ کے اندر جو وہ اپنے نیوٹرینٹس ہیں، اپنے جو باقی پروٹینز وغیرہ اس کو ٹرانسفر کرتی ہے ہول ڈے۔ آپ کو بھوک نہیں فیل ہوگی، آپ کو پیاس نہیں فیل ہوگی۔ اس کے علاوہ بے شک جی کھجور کی ہمارے اسلام میں بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کھجور میں بھی نا کچھ جو ہے وہ قسمیں ہیں، جی بالکل، جی، جس میں اجوا کھجور ہے، اس کے علاوہ گٹھلی والی کھجور ہے، اس کے علاوہ جو چھوٹی جس کو ہم کہتے ہیں شکر کھجور، جی ڈفرنٹ نام ہے، لیکن کچھ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ شکر کھجور ہے، شیرے والی کھجور ہے، یا یہ شہد کھجور ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی کالی کھجور ہے، کچھ ساوے رنگ کی کھجوریں ہیں، کچھ تھوڑی کچی کھجور ہے جو ذرا چھوارا ٹائپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ان کے سائزز مختلف ہیں، پھر بے شک ڈیفینیٹلی ان کی غذائیت بھی جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے۔ اچھا، کھجور کبھی بھی نا 2 نمبر کھجور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کھجور کی خوبصورتی یہ ہے کہ کھجور آپ کو نقلی نہیں ملے گی، قدرتی ہے۔ کھجور ایک قدرتی پھل ہے، نقلی کہہ کے بیچی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کھجور آپ کو کوئی پلاسٹک کی کھجور مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ کھجور کی غذائیت میں تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤن ہو سکتے ہیں، لیکن کھجور اسٹل از کھجور۔ بالکل۔ اچھا مدثر، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ روزہ انسانی صحت پر کیا مثبت اثرات مرتب کرتا ہے؟ مثبت اثرات تب چھوڑتا ہے جب آپ کے سحر اور افطار میں جو ہے وہ آپ ایک توازن کو برقرار رکھیں۔ ایسا نہ کریں کہ جی میں نے سحری ہے تو میں نے 5 پراٹھے ہی کھا جانے ہیں تاکہ میں اپنی بیلی کو اتنا فل اپ کر لوں کہ سارا دن مجھے جو ہے بھوک نہ لگے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آپ اگر 1 روٹی بھی کھاتے ہیں، 2 بھی کھاتے ہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ روٹی کیسی ہے، کس چیز کے ساتھ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح افطار کی اگر میں بات کروں، افطار میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ جی میرا پیٹ بڑا خالی ہے، سارے دن سے بھوک مجھے بہت ایکسٹرا لگی ہوئی ہے، تو میں نے جو ہے نا دسترخوان کی جتنی چیزیں ہیں نا وہ اکیلے نے کھا جاتی۔ اس سے ہوتا کیا کہ آپ کی صحت کے اوپر مثبت نہیں
منفی جو اثرات ہیں وہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو مثبت اثرات کے لیے یہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ استعمال کریں. بالکل. اچھا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھائی کام کی وجہ سے جن کی سحری میں آنکھ نہیں کھل پاتی, جی ٹھیک ہے نا, ایک تھکاوٹ ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں نے سحری نہیں کی اور ہمارا روزہ ہو گیا. اس حوالے سے بتائیے گا کہ اگر سحری نہ کریں تو یہ کیا انسانی جسم پر اس کا اثرات ہو سکتا ہے؟ اچھا جی بالکل, اس میں ایسا ہے کہ آپ 8 پیرا جس کو ہم روزہ کہتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں. ہمارا مذہب بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کی آنکھ جو ہے وہ لیٹ کھلی ہے, آپ نے اٹھتے ہی نیت کر لی کہ جی میں روزے کی نیت کرتا ہوں, اور آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں, تو 8 پیرا روزہ جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں, جائز ہے. اب آپ 8 پیرے روزے میں کر کیا سکتے ہیں؟ اگر آپ افطاری سے کچھ دیر پہلے اٹھے, سحری سے کچھ دیر پہلے آپ کی آنکھ کھلی ہے, تو آپ سحری میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ایسے کون سے آئٹم ہیں جو آپ فوراً یوٹیلائز کر سکتے ہیں سحری میں, کیونکہ روٹی پکانے میں ٹائم لگے گا, اہتمام کرنے میں وقت لگے گا. اگر آپ کے پاس دہی میسر ہے, آپ کوشش کریں کہ آپ دہی کھا لیں. اچھا مدثر مجھے یہ بتائیے گا بچوں اور بزرگوں کے لیے روزے کے حوالے سے, ٹھیک ہے, کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے آپ کے مطابق؟ دیکھیں جی اگر بزرگ ہیں نا, اچھا ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں, ہم انہیں کیا کہتے ہیں کہ جی سحری کا سامان ہے, شفا ہی شفا ہے, افطاری کا سامان ہے, اس میں شفا ہی شفا ہے. دیکھیں اگر آپ ایک بڑی ایک مثال میں دینے لگوں کہ اگر آپ ایک زہر کے اوپر آپ قرآن آیات پڑھ کر آپ اس کے اوپر پھونک مار کے آپ کہیں کہ جی اس کے اوپر دم ہو گیا, اب یہ شفا میں تبدیل ہو گیا, یہ سراسر کم عقلی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ چینی سے بھرا ہوا گلاس پی جائیں اور پھر یہ کہیں کہ جی یہ میں نے سحری یا افطاری کے ٹائم پہ یوٹیلائز کیا ہے تو اس کے منفی اثرات نہیں ہوں گے. نہیں جی ایسا نہیں ہوتا, معجزات بالکل ہوتے ہیں, لیکن یہ سراسر اپنے ساتھ زیادتی ہے. تو جو بزرگ ہیں, بچے ہیں, اپنی میڈیکل کنڈیشن کو دیکھیں, اپنی سچویشن کو سمجھیں, اس کے اکارڈنگ اپنے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کا انتظام اس کے مطابق. پھر جو بزرگ بیمار ہیں, جسے ہمارے روزے میں قصاص کا کہا گیا ہے, ہمارے روزے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو اس کے عوض آپ کیا کر سکتے ہو, تو ان تعلیمات کو سمجھیں اور آپ اس کو لے کر چلیں. کوشش کریں کہ روزے کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں, اس کو اپنے اوپر بیزاری والی ایک ایکٹیویٹی نہ سمجھیں. آپ کے بھوکے رہنے سے خدا پروردگار کو کوئی فرق نہیں پڑنا. روزہ جو ہے وہ آپ کی اپنی صفائی ہے, نیت کی, اعمال کی, آپ کی جسامت کی, ہر چیز کی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا مدثر کہ افطاری بھی کی جاتی ہے, پھر بعد میں کھانا بھی کھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ افطار اور رات کا جو کھانا ہے اس میں کتنا وقت درکار ہونا چاہیے؟ اچھا آج کل کی جو ہماری افطاریاں وہ تو میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں بیٹھا ہوا کہ آج کل تو وہ افطار بفے آ گئے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک انسانی جسم جو سارا دن کا بھوکا ہے وہ افطار بفے پہ جائے گا تو وہ اپنا بیڑا نہیں غرق کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ کہ وہ افطار بفے ہے, بڑا اٹریکٹیو انہوں نے پرائز رکھی اور لکھا ہوا ہے کہ جی 80 سے زائد ڈشز. جی 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 جی. اب وہ 80 سے زائد 30 سے زائد ڈشز یا 20-30 اس طریقے سے چل رہی ہیں. تو اب اس میں کرتے کیا ہیں, آپ کی کوشش ہوتی ہے میں یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھا لوں, تو آپ کیا کرتے ہیں خود کو اوور ایٹنگ کر کے بیمار کر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جو افطاری کے بعد جو کھانا کھا رہے ہیں کوشش کریں افطاری کے بعد نماز ادا کریں. نماز جس طرح ڈفرینٹ, اگر ہم سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو سائنسدان فلاسفرز کہتے ہیں کہ نماز از اے ویری گڈ ایکسرسائز. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, آپ نیکیاں تو کر ہی رہے ہیں, آپ اللہ کے ساتھ اپنی قربت کو تو بڑھا ہی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی تو پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا مدثر رمضان میں ورزش کتنی ضروری ہے؟ ظاہر سی بات ہے لوگ اپنے کام کے حوالے سے بھی مصروف ہوتے ہیں تو چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, تو اس میں کس طریقے سے وقت نکالا جائے؟ بہت ضروری ہے, آپ کو اپنی کیلریز کو برن کرنا بہت ضروری ہے. ہم رمضان میں یہ سمجھتے ہیں کہ جی روزہ رکھا ہوا ہے سارا دن بھوکے رہنا ہے تو میں نے کچھ کرنا نہیں ہے. نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کھا کے سحری میں اور سارا دن بھوکے رہتے ہیں لیکن آپ اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو آپ ویسے ہی لے کے چلتے ہیں, تو عام دنوں میں جو آپ کو غذائیت ملنی ہے اس سے زیادہ جلدی غذائیت جو ہے وہ آپ کے خون میں, آپ کے جسم میں سرایت کر جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کیلریز
کھائی ہیں آپ نے، ان کو ساتھ ساتھ جو برن کیا ہے آپ نے، جو نیوٹرینٹس حاصل کرنے تھے آپ کے جسم نے وہ کیے ہیں اور وہ آپ کے جسم میں فوراً ایڈ ہو گئے ہیں. اب آپ کرتے کیا ہیں؟ کھایا پیا وہیں پہ سارا دن پڑے رہے. ٹھیک ہے. اچھا مدثر، صحت کے ساتھ ساتھ نیند کا جو شیڈیول ہے کس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں؟ اچھا رمضان میں نا آپ کوشش کریں کہ آپ نا پاور نیپنگ کریں. ٹھیک ہے. پاور نیپنگ ایسا کریں کہ آپ، اچھا رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ہم خود کو نا زبردستی سلائیں. ٹھیک ہے. زبردستی سلانے کی کوشش کریں گے کہ جی رات کو میں نے زبردستی سونا ہے کیونکہ صبح سحری میں اٹھنا ہے، سحری کے بعد میں نے زبردستی سونا ہے کیونکہ پھر میں نے آگے آفس جانا ہے، آفس جانے سے پہلے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر میں نے کیا کرنا ہے، میں نے دوپہر میں بھی ایک دفعہ نیند لازمی لینی ہے. جن کی نیند نہیں بھی پوری ہوتی ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑا سست رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. کام کے دوران بھی تو یہ کافی جو ہے نا وہ آپ پاور نیپنگ اثر چھوڑتی ہے انسانی صحت پہ. سب سے آسان حل یہ آپ پاور نیپنگ لیں. آپ کو جہاں پر بھی نیند آ رہی ہے نا آپ کوشش کریں، بلکہ میں کہوں گا کہ ہمارے جو دفاتر ہیں باقی جگہ ہیں وہاں پر بھی اتنی لینینسی جو ہے وہ روزے دار کو دیں کہ اگر اس کو کہیں پہ اونگ آئی ہے، نیند آئی ہے تو اس کو 10-15 منٹ پاور نیپنگ کا ٹائم ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مدثر، ظاہر سی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مبارکت مہینہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے، وہ سحری میں اتنا زیادہ پانی پی لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ افطار تک تو یہ چل لے گا. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی اس طریقے سے تھنکنگ ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر ان میں پانی کی تھوڑی سی کمی بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو کس طریقے سے وہ مینٹین کر سکیں، یہ بتائیے. آپ کی جو جسم کا جو سارا دار و مدار ہے نا، آپ کا جو سینٹرل پوائنٹ یونٹ ہے، جو سی پی یو ہے، وہ ہے آپ کا مائنڈ، برین. ٹھیک ہے. آپ کی سائیکالوجی. آپ جب یہ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ جی مجھے پیاس لگ جائے گی تو آپ جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں میں ایک جگ بھی پانی کا پی لوں، لیکن آپ کو پھر بھی پیاس لگے گی. اب آپ کو میں اپنا بتاؤں، ہم آپ کے سامنے آفس کی روٹین کو بھی فالو کرتے ہیں، پروگرامز بھی کرتے ہیں اور ہمارا کام ہی بولنا ہے، جس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جی بولنے سے پیاس زیادہ لگتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں لٹرلی اسپیکنگ کہ میں نے صبح سحری میں جسٹ 2 گلاس پانی پیا ہوا ہے اور میں ابھی تک وہ چل رہا ہوں، افطار کا وقت قریب آنے والا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ یہ ہم بیوقوفی کرتے ہیں جب ہم اتنا زیادہ پانی پی لیتے ہیں، اپنے آپ کو اوور ویٹ کرتے ہیں، ہمیں ایک بڑکی لگی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کے اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہا ہے کھانے پینے کے لحاظ سے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی اپنے آپ کو کوشش کریں کہ اپنی تھنکنگ کو ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیں. ڈائیورٹ کیسے کریں؟ اب آپ کا روزہ ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک وہ جو ہے وہ آپ بھوک سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب کوشش کریں اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے روزے کے درمیان میں تو آپ کچھ کھا تو سکتے نہیں ہیں، روزہ تو آپ نے توڑنا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں، آپ کوشش کریں اپنے آپ کو بزی رکھیں، اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں. کیسے؟ عبادات میں، اپنے دفاتر کا کام ہے وہ کریں، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیں، ذکر اذکار کرتے رہیں. تو آپ کی وہ جو بھوک کی شدت یا وہ جو ایک بھوک لگنے کا جو ایک آپ کے دماغ میں وہ ایک پھنسا ہوا ہے نا ایک نیل، وہ نکل جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مدثر، اب اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے ہو جائے ایک نعت شریف. جی بے شک، جی بے شک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدنا زینب و سیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. وہ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. وہ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. کیوں نہیں منگتے تسی کالی کملی دی چھاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی.
کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جن نے آ کے غریباں دیباں پھڑ لئی. سبحان اللہ, بہت شکریہ جی مدثر. جزاک اللہ. اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ آپ دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے اب؟ دیکھیں جی, جاتے جاتے پیغام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے جسم کا نا ایک پورا سسٹم بنایا ہے. اگر آپ زیادہ کھا لیں گے تو آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے, اور اگر آپ کم کھائیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ جی میں جلدی مر جاؤں گا, تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, موت جو ہے وہ برحق ہے اور وہ وقت پر آنی ہے, اس کا جو لینا دینا وہ آپ کے کھانے پینے کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ایک ہیلدی زندگی کا لینا دینا آپ کے کھانے پینے کے ساتھ بالکل جو ہے وہ محیط کرتا ہے. اب آپ کھانا پینا کیسے کریں؟ آپ کوشش کریں بیلنس ڈائٹ, اچھی ڈائٹ, سٹینڈرڈ ڈائٹ ہو, زیادہ بے شک نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے, ایک چھوٹی سی خوبصورت سی بات میں لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ روٹی کو اس طرح کھاؤ کہ جس طرح دوائی ہے. جی جی ٹھیک ہے, مطلب حسب ضرورت. دوائی ہم کب لیتے ہیں؟ جب ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ خوراک کو حسب ضرورت اور ایز اے دوائی کھائیں گے نا تو آپ لانگ سروائیو کر سکتے ہیں ہیلدی جسامت کو لے کے. سب سے زیادہ ضروری ہے مدثر کہ آپ کی جو غذا ہے وہ متوازن ہو. جی, اور اگر آپ کی غذا متوازن نہیں ہوتی تو کل کو ہوگا یہ کہ آپ پھر اپنی غذا کو بطور دوائی کھانا شروع کر دیں گے اور دوائی کو بطور خوراک کھانا شروع کر دیں گے. بالکل جی بالکل. بہت شکریہ مدثر اپنا قیمتی وقت ہم لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. بہت شکریہ. تو جی ناظرین, ان کی گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائکہ علی حسن کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.